سورۃ الانشقاق. انشقاق کے معنی بھی ہیں پھٹنا. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے، نزول کے اعتبار سے 83. اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا. وَحُقَّتْ، اور یہی کرنا اس پر لازم ہوگا. رب اس سے فرمائے گا پھٹ جا تو وہ پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی اس پر سے پہاڑ اور مکانات مٹا دیے جائیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ڈال دے گی جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو مردے زمین میں ہوں گے زمین اسے باہر نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی، جو اندر مردے ہیں سب باہر آ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے حکم کو مانے گی. وَحُقَّتْ، اور یہ حکم کا ماننا اس پر لازم ہوگا. یا ایھا الانسان، اے انسان. انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف خوب دوڑ کر جانا ہے. فملاقیہ، پھر اپنے رب سے تجھے ملنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے. اے مالک و مولا، ہمیں بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر ان قریب اس کا حساب بہت آسان کیا جائے گا. اور بڑی آسانی کے ساتھ حساب کتاب ہو جانے کے بعد وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تصور وہ کریں کہ جب رزلٹ لے کر ایک طالب علم جب اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور اس نے اچھے مارکس لیے ہوں تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ وہ اچھے مارکس لینا ساری زندگی کی ترقی کی ضمانت نہیں ہے، اسے اور بھی امتحانات دینے ہیں، مگر وہ تو ایک امتحان ہے اور آخری امتحان ہے. اس میں کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر وہ نیک شخص اپنے گھر والوں کی طرف خوشیاں مناتے ہوئے واپس پلٹے گا. یہاں گھر والوں سے مراد جنتی ہیں، یعنی جو اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اور حوریں اور جنتی عورتیں جو جنت میں اس کے قریب ہوں گے ان کی طرف وہ لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی سیدھا ہاتھ یہ گردن سے باندھ دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیٹھ پیچھے نکال کر اس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ وہ ہوگا جو کافر ہوگا، یا اگر مسلمان بھی ہوگا تو مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا. یعنی جو کافر ہوگا اس کا نامہ اعمال اس طرح دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو، پھر ان قریب وہ پکارے گا ثبوراً، موت کو.
وہ کہے گا اے موت مجھے آ جا، وہ ہائے موت 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 کرے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ جو جنتی تھا جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، وہ ہر وقت دنیا کے اندر ڈرتا رہا اور ہر وقت اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف رہا، اور یہ بے خوف تھا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا، اسے آخرت کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہو ظن ان لن یحور، بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز اسے پلٹ کر نہیں جانا، اسے پلٹنے کا کوئی تصور نہ تھا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور قائم ہو جائے تو گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ الحمدللہ باہر شریعت مسجد میں اور قادریہ لان شہزادہ لان میں جب ختم قادریہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے، اور پھر یہ تصور قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے روحانی منظر کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، آپ خود آ کر دیکھیں۔ صرف اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ کئی بھائی اور کئی بہنوں کا یہ بیان ہے کہ جب ختم قادریہ شریف میں شریک ہونے کے بعد یہ ورد ہم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہتے ہیں اس ورد کی برکت سے پورے ہفتے گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ عذاب دینے اور گرفت کرنے پر قادر ہے۔ ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک قادریہ لان شہزادہ لان جیل چورنگی کے پاس خواتین کے لیے پروگرام ہوتا ہے، بڑی روحانی محفل ہوتی ہے، اور اتوار کو باہر شریعت میں عصر تا مغرب مرد حضرات کے لیے یہ عظیم الشان روحانی محفل ہوتی ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس مجھے شفق کی قسم، شفق جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آسمان کے کناروں پر جو سرخی نظر آتی ہے، جو ریڈ کلر نظر آتا ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق جب یہ ریڈ کلر ختم ہو جاتا ہے تو جب تک اجالا باقی رہتا ہے، آہستہ آہستہ ہم جو تاریکی کی طرف جاتے ہیں، اگر لائٹ نہ ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کچھ اجالا نظر آئے گا، اور کچھ وقفے کے بعد وہ اجالا ختم ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریسرچ کے مطابق شفق اس اجالے کو کہتے ہیں۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت اس اجالے کی موجودگی تک باقی ہے، تو جب یہ اجالا بالکل ختم ہو جائے اور رات بالکل تاریک ہو جائے، بادل بھی نہ ہو اور چاند بھی آسمان پر نہ ہو، تو نارمل حالات میں اور زمین پر روشنی نہ ہو، تو یہ اجالا جب ختم ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق مغرب کا وقت فوراً ختم نہیں ہوتا، آپ کی تحقیق کے مطابق مغرب کا وقت عشاء تک باقی رہتا ہے۔ ہاں، مغرب میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا کہ ستارے نظر آ جائیں اور اندھیرا چھانے لگے، یہ مکروہ ہے، مگر اگر کسی کی تاخیر ہو گئی تو عشاء کے وقت سے پہلے پہلے مغرب اسے ادا کرنا لازمی ہے، اور وہ ادا کرے گا تو یہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہے۔ مجھے شفق کی قسم، واللیل، رات کی قسم، وما وسق، اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اس کی قسم، یعنی رات
دن کی چیزوں کو جمع کر لیتی ہے. آپ نے دن میں دیکھا ہوگا کہ مفسرین نے تو پرندوں کی مثالیں دیں، جانوروں کی مثالیں دیں، لیکن موجودہ دور میں یوں سمجھیے کہ دن کے وقت پورے کراچی کی عوام نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے، گاڑیاں پورے شہر میں پھیل جاتی ہیں، اور رات میں سب اپنے اپنے مقام پر جمع ہو جاتی ہیں. تو رات وہ تمام چیزوں کو جمع کرنے والی ہے. دنیا بھر میں سائنس چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، دن کی افادیت وہ ختم نہیں ہو سکتی. والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور 14ویں کا چاند وہ چمک رہا ہو. لترکبن طبقا عن طبق، ضرور ضرور تم منزل پر منزل چڑھو گے. اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے. منزل پر منزل چڑھو گے، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ تم دنیا میں آئے، چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے، پھر ہاتھ پاؤں چلانے سیکھے، پھر غذا کھانا سیکھے، پھر لڑکپن کا زمانہ، پھر جوانی کا زمانہ، پھر بڑھاپے کا زمانہ، پھر موت کی طرف رواں دواں ہو. تم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگے. پھر قبر کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد پھر 2 منزلیں ہیں، جنت کی منزل ہے یا جہنم کی منزل. اے مالک و مولا تو ہمیں جنت عطا فرما. فما لهم لا یؤمنون، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اتنی باتیں سننے کے باوجود. وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے، عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، ان پر قرآن پڑھا جائے، لا يسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے. تو یہ آیت کریمہ سن کر مسلمان سجدے میں گر جاتے ہیں. اب سجدے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو وہ سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک ہے سجدے کے معنی جھک جانا، کہ جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں. تو ہم ظاہری طور پر اپنے جسم کو جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مالک و مولا جسم تو تیری بارگاہ میں جھکا دیا، ہماری روح کو اور ہمارے دل کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا لے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے ارادوں اور ان کی سوچوں کو اللہ خوب جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے، ایسا صلہ ہے، ایسے انعامات ہیں، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے.